الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آپ حضرات آج کے اس جمعیت علماء کے مغربی اضلاع کے سے منتخب افراد اس تربیتی پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنے ضلع کی طرف سے اور خاص طور سے دیوبند یونٹ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے اور خاص طور سے تنظیم اور جماعت کے لیے برکت کا باعث بنائے۔ کوئی بھی جماعت جب اس دنیا میں اس کی ابتدا ہوتی ہے تو جو افراد ہنرمند ہوتے ہیں، افراد ساز ہوتے ہیں اور قوم کے اندر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی صلاحیت اور سوچ اور فکر کے حساب سے اس جماعت کی ابتدا اور بنیاد رکھتے ہوئے آنے والے مستقبل پر نگاہ رکھتے ہیں اور ایسے اصول مرتب کیے جاتے ہیں جن اصول و ضوابط پر چلنے کے بعد اس جماعت اور تنظیم کی زندگی بھی بڑھ جائے اور جماعت کا جو اثر اور مقصد ہے اس میں بھی پختگی اور پائیداری پیدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، برسہا برس کی ٹکر کھانے کے بعد اور متواتر کئی نسلوں کے ظلم و جبر و تشدد کو برداشت کرنے کے بعد ہمارے اکابرین نے سن 1919 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی تو جمعیت علماء کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے اس جماعت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے ایسے اصول و ضوابط کو مرتب کیا جس کے ذریعے سے جماعت کی زندگی میں بھی بڑھوتری ہو اور افراد کے اندر کام کا سلیقہ بھی پیدا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، جو جو جماعت آگے بڑھی افراد جڑتے چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی مسجد، اس مسجد سے اس جماعت کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان کے اندر اس کے نوک و پنجے گڑ جاتے ہیں اور جماعت کا کام ہر صوبے اور ہر ضلع تک، ہر شہر تک پہنچتا ہے۔ اس جماعت کے فکر اور مقاصد کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک جمہوری نظام قائم کیا اور اکائیوں کو جوڑنے کے لیے اس جماعت کے ممبر بنانے کے لیے گھر گھر تک ہر بالغ مرد و عورت تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب تلاش کیا۔ انہوں نے یہ نظام بنایا کہ ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر جو نمائندگی ہے ان لوگوں کو جمعیت کے مقاصد سمجھائے جائے۔ جماعت کے اکابرین اس جماعت کے ذریعے سے کن مقاصد کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں اور ان مقاصد کے تحت کام کرنے سے مسلمانوں کی آئلی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی تمام ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ان مقاصد کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد
اس کو ایکسپٹ کرے، قبول کریں، اس کے ممبر بننے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کریں۔ جماعت کی ابتدا سے ان مقاصد کو جمعیت علماء کے ممبر سازی کا جو فارم ہوتا ہے اس کے پیچھے لکھا جاتا ہے، اور صرف ایک تنظیمی ڈھانچے کے طور پر ایک مختصر سی فیس جو ہر چلتا پھرتا آدمی 2 روپے اپنی جیب سے نکال کر دے سکتا ہے، اس فیس کو متعین کر کے جو صرف ایک کاغذ کا جو ٹکڑا ان کو دیا جا رہا ہے اس کی کچھ قیمت ہی ہو سکتی ہے، اس تنظیم سے اس کو منسلک کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کاغذ کے فارم کو لے کر اپنے لوگوں میں تشہیر کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے کہ میں ایسی تنظیم سے جڑا ہوں جس تنظیم کے مقاصد یہ ہیں۔ ایک ایک ممبر کو ایک ایک گھر سے جوڑا جاتا ہے، اور جوڑنے کے بعد پھر جب وہ 100-200 ممبر بن جاتے ہیں تو ہر 100 ممبر پر گاؤں کی اکائیوں میں، شہر کی اکائیوں میں، محلے کی اکائیوں میں ایک ممبر منتخب کیا جاتا ہے جو 100 آدمیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے، ایک شہر سے اتنے 1000 ممبر بن گئے، تو پھر جمعیت علماء کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ ہر 1000 پر ایک ممبر بنایا جاتا ہے، جو ممبر منتظمہ کا رکن کہلایا جاتا ہے، جو ان 1000 آدمیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کی سوچ اور فکر اور ان کی ضروریات کو آگے تک پہنچانے کے لیے ضلعی طور پر اور صوبائی طور پر کام کو پیش کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ تنظیم کا ڈھانچہ آگے پہنچتا ہے، اور پھر 1/3 3000 پر ایک ممبر بنتا ہے، اور وہ ممبر ملک کے مرکزی جمعیت کے آفس میں جا کر وہاں پر ملک کی نمائندگی کو پیش کرتا ہے، علاقے کی نمائندگی کو پیش کرتا ہے۔ یہ تنظیم کا کچھ ایسا ڈھانچہ ہے جو اس تنظیم کی نمائندگی لوگوں میں اثر ڈالنے کے لیے اور لوگوں کے ایک گھر سے بات نکل کر ملک کی چوٹی کی قیادت تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا مؤثر قدم ہے جو ابتدا سے لے کر آج تک کام کر رہا ہے، اور اس تنظیم کے تحت، اس نظام کے تحت، اس ممبر سازی کے تحت گھر گھر تک افراد کو جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس تنظیم کے ڈھانچے کو جو گھر کے ایک نچلے طبقے کے فرد سے جڑی ہوئی ہے اور جماعت کے مقاصد کو گھر کے ایک کونے کے کمرے تک پہنچانے والی ہے، اس کی روح اور اساس کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی خرد برد اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تنظیم کے ڈھانچے کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس